آپ کہیں بھی جاتے ہیں، چاہے آپ بی بی پاک دامن جاتے ہیں، دادا صاحب جاتے ہیں، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ وہاں کرنے کیا جا رہے ہیں اور کس کے پاس جا رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ یا اس کمرے میں بھی اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کس کو ملنے آ رہے ہیں، آپ کیوں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کچھ کی تو مجبوریاں ہیں، کوئی غرض ہے، بچہ بیمار ہے، خود بیمار ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی الجھن ہے، کون جاتا ہے ایسے کسی کے پاس؟ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ لوگ ہر جگہ سے یا تو ڈاکٹروں سے جواب ہو گیا، تھانوں سے جواب ہو گیا، تو کوئی اللہ والا یاد آ گیا یا اللہ کا طریقہ یاد آ گیا، اس میں بھی فراڈ ہے، کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی طرح بیٹھا ہوا ہے، ہاں ساروں کو ڈر لگتا ہے جعلی بابے اور یہ اور وہ اور فلاں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم بابوں کو نہیں مانتے، اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس طرح کے شعبدہ بازوں کو نہیں مانتے۔ بابا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ماں اور باپ دونوں کا روپ ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے جو آپ کو اللہ سے ملا رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی روح کو اللہ کی روح کی طرف لے جاتا ہے، آپ کو آپ کی ماں روح سے ملوانے کا کام کر رہا ہوتا ہے، آپ کو ایک دوبارہ سے ایک جنم ہی ہوتا ہے، آپ کو خیال کی پاکی، آپ کے خیال کے اندر جتنے خوف، ڈر، وسوسے، تہمات یا لالچ، ہوس، کینے، بغض ہوتے ہیں، وہ سب پاک کر کے آپ کے آئینے کو صاف کرتا ہے، دل کے آئینے کو۔ جو روشنی ہے وہ چاند کی روشنی نہیں ہوتی، وہ منعکس ہوتی ہے، ہم اللہ کے عکس ہیں، اللہ ہمیں دیکھ کے پتہ چلتی، باقی چرند پرند جمادات نباتات جو بھی ہیں ان سے تو ہم نے پیار کرنا ہی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوج بھیجتے تھے یا حضرت ابوبکر صدیق اسامہ بن زید کو بھیج رہے ہیں روم بھی، تو ساتھ ان کی انسٹرکشنز وہی سیم انسٹرکشنز ہیں کہ یاد درخت نہ جلانا، پھلدار درخت تو بالکل نہ جلانا، ٹھیک ہے؟ جانوروں کو خامخواہ تکلیف نہ دینا، بلکہ جنگ جن کے ساتھ لڑو ان کے اعضاء شزا نہ کاٹنا، لگ بھی تو لگ، لیکن بعد میں یہ کلیجے نکالنے کی پرانی رسمیں اور یہ وہ نہ کرنا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو، مظلوم کو جو تمہارے پہ تلوار نہیں اٹھا رہا اس کو نہیں چھیڑنا، ٹھیک ہے؟ بلکہ حتیٰ کہ یہ بھی کہا حضرت ابوبکر نے، اس زمانے میں انہیں یہ بھی کہا کہ راستے میں ایک قوم ایسی آئے گی جو سب دنیا داری چھوڑ کے اپنی عبادت میں اللہ کے ساتھ راہب ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہ کرنا، مطلب انہوں نے اپنا مذہب نہ توڑنا ہے، ان کی اللہ سے اپنی ہے، ان کی لگے رہنے تو جو بھی ہے، اللہ نے انہیں آگے چلانا ہوگا، اللہ چلا لے گا، ٹھیک ہے؟ روم والوں نے ہمارے سے پنگا لیا ہے، ہماری اٹیک کیا سرحدی چوکیوں پہ، تم ذرا جا کے ادھر کرو، اور جو آگے سے لڑے گا اس کے ساتھ لڑنا ہے، تو خام خواہ فصلوں کو، جانوروں کو، مطلب ایسا خوبصورت سا چارٹر ہے ان کا۔ سملیرلی آپ اگر اللہ کی خاطر گھر سے نکلتے ہیں، چاہے کسی دربار پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد جاتے ہیں، جیسے آپ مسجد جاتے ہیں تو مسجد آپ اللہ کے لیے جا رہے ہیں، ہاں وہاں پر اجتماعی عبادت، یا یہاں بھی آنا چاہتے ہو جی کٹھی دعا ہوتی ہے، ڈاکٹر کسی نے ہمیں کہا کہ وہاں نے کیوں منع کرتے ہیں، کٹھی دعا کا بھی رول ہے، میں مانتا ہوں رول ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں منع اس لیے کرتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، آپ کا وہیں پہ کام ہو جاتا ہے، 100 بسم اللہ آپ کر لیں، لیکن اگر آپ جہاں بھی جا رہے ہیں پھر اپنا فوکس رکھیں کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ اللہ کی خاطر، اللہ چونکہ خود نیچے اتر کے نہیں ملتا تو کوئی اللہ کا بندہ بیٹھا ہوتا یا اللہ کے بندے کی نشانی ہوتی ہے، جو دربار ہیں اس کے بندوں کی نشانیاں ہیں، انہوں نے اس کا اتنا ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کریم نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر جاری رکھوں گا۔ اب یہاں داتا صاحب جو کر گئے تو کہاں ہزاروں سال پہلے، ہزاروں کلومیٹر وہ چل کے آئے، افغانستان سے آج بھی پیدل جانا مشکل ہے، یہ پورا شہر جو تھا بت پرست تھا، ٹھیک ہے، پیشاب پیتا تھا، وہ آج پورا شہر مسلمان ہے اور آپس میں بحث کر رہا ہے داتا صاحب کے دربار جانے کے لیے۔ یار تمہارے جانے سے داتا صاحب کو کیا ملے گا؟ نہیں جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، جاؤ گے تو کیا ہو جائے گا، لیکن اگر جاؤ وہاں آپ کو اچانک ایک صاحب مل جائے، اے ادھر آ، اے تسبیح ہے جنہیں میں 1.5 لاکھ وریا پڑیا، تو بس رکھ لے، آپ کے گلے میں ڈال دی ہے، آپ کے گلے میں چادر ڈال دی ہے، بلکہ ہم ادھر کے گدی نشین ہیں، داتا صاحب کے گدی نشین ہیں، آپ کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، آپ کو لنگر کھلاتے ہیں، کھائیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کی تعظیم میں گئے ہیں، آپ صرف دادا صاحب کی تعظیم میں گئے ہیں کہ ان کا میسج آج تک پہنچا، آج آپ اور آپ کی نسلیں مسلمان ہوئی ہوئی ہیں اس بندے کی قربانی سے جو اس زمانے میں چل کے آ گیا، شادی بھی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، 24 گھنٹے یہاں پہ اپنا اللہ کا میسج دیا۔ وہ میسج اگر آپ تک پہنچ گیا ہے تو اب وہ میسج آپ آگے دیں، ٹھیک۔ سونی کے کچے گھڑے کی بات اتنی سی ہے کہ
ایک تو گھڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت احتیاط سے پانی، کہتے ہیں نا تو نے سیکھنا ہے تو پنہارن سے سیکھ، کہ اس نے گاگر میں پانی بھرا ہوتا ہے، سہیلیوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے، لیکن دھیان اس کا گاگر کے بیچ ہوتا ہے کہ میرا پانی چھلک نہ جائے، جو میں اتنی محنت سے میں نے کمائی کی ہے یہ اچھل نہ جائے۔ پاگلوں کا معاملہ اور ہے، پاگل اس سے بھی آگے ہوتا ہے، وہ گھڑا ہی توڑ دیتے ہیں، کوئی احتیاط نہیں، وہ چند لوگ، تھوڑے سے لوگ اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادروائز آپ نے اس کو دیکھا ہے کہ اس کا دھیان اپنے گھڑے میں ہوتا ہے، اس کا گھڑا گرتا نہیں ہے، اس میں پانی چھلکتا نہیں ہے۔ اسی طرح جہاں آپ جا رہے ہیں آپ کا فوکس جو ہے اللہ اور اللہ والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس اللہ والے کی تعظیم میں چونکہ چل کے جاتے ہیں آپ، اللہ اس کے بھی نمبر دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود تو نظر نہیں آتا، اس کی نشانیاں ہیں، اس کی واضح نشانیاں دیکھنے کے بعد ان کا انکار کرنا، یہ بھی اپنی موت کو آواز دینا ہے۔ اس کی واضح نشانیوں کو دیکھ لینا، ان کی عزت ہی کر سکتے ہیں آپ، تعظیم ہی کر سکتے ہیں۔ مانگنا پھر بھی اللہ سے، اس بابے کا میسج بھی یہی ہوتا ہے، اللہ سے مانگو۔ اب سونی کی اتنا سی غلطی تھی کہ وہ کچے گھڑے پہ پہلے بھی جاتے تھے۔ آپ کی جو طلب ہوتی ہے نا، آپ کی جو تلاش ہوتی ہے، آپ تو پہلے ہی ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہتی میں 7 سال یا ساری زندگی پتہ نہیں کدھر کدھر بھاگتی رہی ہوں، پھرتی رہی ہوں، جاتی رہی ہوں، آتی رہی ہوں، ابھی بھی اس کو کیا پتا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے یا کدھر کو جا رہی ہے۔ شک ہوتا ہے نا، ڈر بھی ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کتنے پیسے لٹے، کہیں کتنے فراڈ لگے، کیا ہوا۔ وہ جو وسوسے ہیں شیطان بھی ڈال رہا ہے، نفس بھی ڈال رہا ہے، اپنی مرضی کے رزلٹ، اپنی طلب کے پیچھے۔ وہ آپ کی طلب ہوتی تو کچا گھڑا ہی ہے، پتہ نہیں کہاں کھر جائے۔ آپ جو پیسے جیب میں لے کے پھر رہے ہیں، آگے قیمت ہی زیادہ ہو۔ آپ اگلے کو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ لے کے پھر رہے ہیں، اگلا سر مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تو اپنی طرف سے بیعت دے رہے تھے، ہاتھ دے رہے تھے، اگلا سر مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عقل مانگ رہا ہے، اپنی عقل سے فارغ ہو کے آ رہا ہے، میرے پیچھے تو آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ یار سوال جواب نہ کرنا، کہ میرے ساتھ چلنا ہے، چپ کر کے آنا ہے تو آ جاؤ۔ اور خدا کا ریفرنس ہے کہ اے موسیٰ وہ تیرے سے آگے ہیں، وہ درجے میں تمہارے سے، وہ تم سے بہتر ہے، تمہیں چل کے جانا ہے۔ اور آپ نے ان سے جو ہے ان کا علم اور آپ کے علم میں یہ فرق ہے۔ اب وہ جا رہے ہیں، چلے بھی گئے ہیں، تو آگے سے وہ کہہ رہے ہیں کیا کرنے آئے، کیوں آئے، تمہیں ساتھ نہیں چل سکتا۔ ان کی خواہش ہے تو کیا اچھا پھر خاموش رہنا۔ اور موسیٰ علیہ السلام تیسرے قدم پہ چیخ اٹھے ہیں کہ میں اس سے آگے نہیں چلتا، آپ مجھے بتا دیں، بس باتیں سمجھا دیں، باقی میری سمجھ سے باہر ہو گئی ہے بات۔ اسی طرح آپ جب جاتے ہیں اللہ والے کے پاس تو آپ تعظیم لے کے جاتے ہیں۔ سونی مئی وال کو ملنے روز جاتی تھی، کچا گڑا ہوتا تھا، لیکن اس کی طلب سچی تھی، اس کا فوکس اپنے معشوق پہ ہوتا تھا، اس کا بھروسہ اپنے گھڑے پہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ جو مخالفت دریا کی اپوزٹ دنیا کی جو سیلاب تھا، وہ اس کے گھڑے کو، اس کی طلب کو کم نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک۔ وہ اسی پہ پڑ کے اسی کو بلکہ اس کے عشق کی، اس کی طلب کی گرمی اتنی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچا گھڑا پک جاتا تھا۔ وہ اسی پہ جاتی تھی اور اسی سے واپس آتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آخر کار کہنے والے کہتے ہیں کہ اس دن اس نے پاپی کو کہا تھا کہ ویسے جو مئی والدے ایک تیل بھی ہوتا نا تھوڑا جہا تھے، اور بھی سونا لگنا سی۔ اس دن وہ گھڑا کھر گیا تھا، کیونکہ اس دن معشوق میں عیب نظر آیا، اس دن معشوق میں کمی نظر آئی تھی، اس دن معشوق میں کجی نظر آئی تھی، اس دن معشوق کو آپ اور سنوارنے لگے تھے۔ آپ دیں گے تو کیا دیں گے، وہ لیں گے تو کیا لیں گے، ٹھیک ہے۔ سامنے تو وہی ہوتا ہے، لیکن وہ چھپ کے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے بندے سے کیا سلوک کرتے ہیں۔